جنت کا کوئی گیدرنگ ہوا کرے گی، کوئی گیٹ ٹوگیدر ہوگا، واللہ اعلم اس کی کیا کیفیت، سبحان اللہ۔ اور جب یہ لوگ جائیں گے اس گیدرنگ میں تو ایک ہوا اللہ تعالیٰ چلائے گا، اور اس ہوا سے جب یہ لوگ واپس آئیں گے اپنے گھروں میں تو ان کی جو ظاہری اور باطنی کیفیات ہیں وہ بھی تبدیل ہو چکی ہوں گی، اور جو گھر والے ہیں اہل خانہ ان کی خوبصورتی اور ان کی جو احساسات کی جو نزاکت ہے وہ بھی پہلے سے کہیں بڑھ چکی ہوگی۔ لہٰذا جب آمنا سامنا ہوگا تو ایک دوسرے کو یعنی اس کیفیت میں دونوں کی ملاقات ہوگی کہ جیسے وہ اپنے لطف اور تلذذ کی معراج کو پہنچے ہوئے، سبحان اللہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو انسان کی کیفیات تبدیل ہوں گی جنتیوں کی، اور دوسرا جنت کی نعمتوں کی جو کیفیت ہے وہ یہ کہ انسان کبھی ان سے تھکاوٹ اور کبھی ان سے اکتاہٹ محسوس کر ہی نہیں سکے گا۔ یہ جنت کی ڈسکرپشن دی ہے متکبرین کے عذاب کے مقابلے میں، تاکہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو اور ہم اس جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اب ظاہر ہے کہ جس چیز میں انسان کو اطمینان کا عروج حاصل ہو، اور جس چیز میں انسان کو جو لذت اور لطف کی کیفیات ہیں وہ اپنے اعلیٰ ترین کیفیت میں انسان کو میسر ہوں، تو انسان کا دل یہ کرتا ہے کہ یہ لمحے رک جائیں۔ انسان جن لمحات میں اپنے لطف اور اطمینان کی کیفیت کے عروج پر ہوتا ہے، انسان کہتا ہے کاش یہ لمحات رک جائیں، سبحان اللہ۔ فرمایا وما ہم منہا بمخرجین، یوں سمجھیے کہ وہ لمحات رک گئے ہیں، یعنی عروج ہر طرح کے لطف اور اطمینان اور بے خوفی کا اور امن کا، اور اس میں بھی فرمایا وما ہم منہا بمخرجین، یہ کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ایک تو تھکاوٹ تو اکتاہٹ کوئی نہیں، دوسرا یہ خطرہ بھی کوئی نہیں ہے کہ یہاں سے نکال دیے جائیں گے۔ اب جو جنت میں چلا گیا وہ جنت سے نکلے گا نہیں، وہ ہمیشہ جنت کے اندر رہے گا، سبحان اللہ۔ یہ گویا تھیسس اور اینٹی تھیسس بیان کرنے کے بعد اسی ڈسکرپشن کو، تھیسس اور اینٹی تھیسس کی ڈسکرپشن کو پھر انتہائی اختصار کے ساتھ اگلی دو آیتوں میں اللہ کریم نے بیان فرمایا، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، سبحان اللہ۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں صرف عذاب دینے والا نہیں ہوں۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں ہی ہوں سب سے زیادہ بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا میں ہی ہوں، سبحان اللہ۔ انی انا الغفور الرحیم، میں ہی سب سے زیادہ بخشنے والا ہوں۔ وہ سارے گناہ بخش دے، وہ چاہے تو سارے کے سارے گناہ بخش دے، اور چاہے تو کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ میں پکڑ لے۔ اور اس نے سورہ زمر کے اندر جہاں سب سے زیادہ ہمیں امید دلائی اور ہمیں گناہوں کی بخشش کا یقین دلایا، تو فرما دیا کہ قل یا عبادی، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دیجئے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، زیادتیاں کر بیٹھے ہیں، ان سے کہہ دیجئے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ گناہ ہو گئے ہیں، کیا ہوا؟ غلطیاں ہو گئی ہیں، کوئی کیا ہوا؟ کیوں مایوس نہ ہوں اللہ کی رحمت سے؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ کیوں؟ اس لیے مایوس نہ ہوں کہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دے۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دے، کیوں کر دے؟ سوال ہے کیوں معاف کر دے؟ فرمایا انہ هو الغفور الرحیم، وہ اس لیے سارے گناہ معاف کر دے گا کہ وہ ہے ہی بخشنے والا اور ہے ہی ہمیشہ رحم کرنے والا۔ غفور فعول کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ ہے، رحیم فعیل کے وزن کے پہ ایک استقلال رکھنے والی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہے ہی رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ ہے ہی بخشنے والا، تو کیوں نہ رحم کرے، کیوں نہ بخشش کرے، کیوں نہ گناہ معاف کرے، کیوں نہ گناہ بخش دے، سبحان اللہ۔ لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں وہ بخشتا۔ بخش تو دیتا ہے سارے گناہ، ہر چھوٹا بڑا گناہ بخش دیتا، لیکن ایک کام کرنا پڑے گا، کیا؟
وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ۔ اگر اللہ کی صفت مغفرت اور اللہ کی صفت رحمت سے استفادہ کرنا ہے، اگر اس سے مستفید ہونا ہے، تو پھر ایک کام کرنا پڑے گا۔ کیا کام کرنا پڑے گا؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف جھک پڑو اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دو، اس کے مطیع اور فرمانبردار ہو جاؤ۔ یہ ایک کام تم کر لو، باقی کام اللہ کر دے، وہ بخش بھی دے گا۔ اور وہ فرما رہا ہے نبی عبادی، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے، انی انا الغفور الرحیم، میں ہوں ہی بہت بخشنے والا، میں ہوں ہی بہت رحم کرنے والا۔ لیکن ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ میں صرف بخشنے والا نہیں، میں پکڑنے والا بھی ہوں، میں صرف رحم کرنے والا نہیں، میں عذاب دینے والا بھی ہوں۔ فرمایا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اللہ اکبر، اور جو میرا عذاب ہے بڑا ہی دردناک عذاب۔ اللہ، جب سزا دینے پہ آتا ہوں تو انتہا درجے کی سزا ملتی ہے، جب میں رحمت کرنے پر آتا ہوں اور مغفرت کرنے پر آتا ہوں تو سارے گناہ بخش دیتا ہوں۔ یہ جو شخص اللہ کو ماننے والے ہیں، جو تقوی کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان کے لیے گویا میں غفور الرحیم ہوں۔ اور جو لوگ متکبرین ہیں، ابلیس کی سنت پر عمل کرنے والے اور ابلیسی لشکر کے پیچھے چلنے والے اور دل میں تکبر رکھنے والے، ان کے لیے پھر سزا، سخت سزا ہے، دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن تو بار بار کہتا ہی ہے کہ متکبرین جہنم میں جائیں گے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا، اللہ اکبر، وہ جنت میں نہیں جا سکتے۔ گویا وہ جو باطنی تطہیر کا آپریشن ہونا ہے نا، اس میں ہر چیز مٹ جائے گی، تکبر نہیں مٹے گا۔ تکبر والوں کے لیے جنت ہے ہی نہیں۔ اگر جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے تو متکبرین کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا یہ دونوں پکچرز دکھا دیں۔ ایک سائیڈ کیا ہے؟ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دیجئے میں بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور میرا جو عذاب ہے، میری جو سزا ہے، بڑی دردناک عذاب، اللہ، بڑی دردناک سزا ہے۔ یہ گویا یہ حصہ ہے آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 50 تک یہاں پہ مکمل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ یہ خبر بھی دے دیجئے، وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ان کو ایک اور خبر دے دیجئے۔ اور وہ خبر کیا ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں۔ گویا وہ آفاقی قانون جو صفت مغفرت و رحمت کا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف اللہ کے عذاب کا ہے، اسی آفاقی قانون کی مثال کے طور پر آپ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھ لیجئے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی مثال کیا ہے کہ ان کے پاس مہمان آئے تھے۔ اب مہمان ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، لیکن دراصل یہ کسی اور قوم کو تباہ و برباد کرنے کا پیغام لے کر آئے، اور وہ تھی لوط علیہ السلام کی قوم، ان کا ذکر بھی ہے۔ تو اس میں اگلے حصے میں جو آیت نمبر 51 سے شروع ہو کر آیت نمبر 68 تک چلتا ہے، اس میں اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، اس کے بعد لوط علیہ السلام کا ذکر، اور لوط علیہ السلام کی قوم پر جو تباہی و بربادی آئی اس کا ذکر ہے۔ کیوں؟ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، جب اللہ سزا دینے پر آتا ہے، جب وہ پکڑنے پر آتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ شدید العقاب، وہ بڑی سخت پکڑ والا۔ تو ایک مثال کے طور پر فرمایا ان کو ذرا خبر دے دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی خبر آئے گی تو اس کا کیا مطلب کہ ابراہیم کی مثال تو یہ ہے کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یہ مثال تقوی والوں کی بہترین مثالوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کی مثال۔ اور جو پھر تباہ و برباد ہوئے ہیں وہ متکبرین کی مثالیں ہیں۔ تو یہ چونکہ پورا سورۃ الحجر کا مضمون جو ہے وہ انذار پر مبنی ہے، میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو اس کا
مرکزی مضمون ہے وہ انذار ہے، وہ ڈرانا ہے، اللہ کے عذابوں کی دھمکی ہے اور تنبیہ ہے۔ اور اس کے اولین مخاطبین تو قریش مکہ تھے، ان کو بتایا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہانی پڑھ لو، لوط علیہ السلام کی قوم کا حال دیکھ لو، پھر اسی طرح اس کے بعد جو اسی میں اصحاب الایکہ کا ذکر ہے، اصحاب الایکہ کہتے ہیں شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، بعض نے کہا اس کے علاوہ تھی، اسی طرح اس میں اصحاب الحجر اس کا ذکر بھی اسی ضمن میں ہے۔ اصحاب الحجر کون تھے؟ یہ سورت کے تعارف میں نے عرض کیا تھا، الحجر ایک بستی کا نام ہے، یہ حجر نہیں ہے، حجر سے مراد پتھر ہوتا ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں یا حجر سے مراد پتھر ہے، نہیں، یہ حجر ہے، یہ مادہ تو وہی ہے حجر والا، لیکن یہ بستی کا نام ہے اصحاب الحجر، جس کو مدائن صالح کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بستیوں کا ذکر کیا، ان کو دیکھیں، ان کو دیکھ کر بھی آپ کو سمجھ نہیں آتی، تو گویا جو مخاطبین ہیں اس سورت کے اس شان نزول کے اعتبار سے اور زمانہ نزول کے اعتبار سے اولین مخاطبین تو کفار مکہ ہے، ان کو انذار کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم سابقہ تاریخ سے بھی سبق سیکھو اور اپنے کرتوتوں پر بھی نگاہ رکھو اور اپنے معاملات سیدھے کرنے کی کوشش کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس لیے فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کے بارے میں بھی خبر دے دیجئے۔ وہ کیا خبر تھی؟ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، جب وہ داخل ہوئے، فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان کی شکل میں، اور ابراہیم انسانی شکل میں آئے تھے۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ، جب وہ داخل ہوئے آئے ان کے پاس، فَقَالُوا سَلَامًا، اور آ کے انہوں نے سلام کیا ابراہیم علیہ السلام کو، قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ۔ اب یہاں پہ اختصار کے ساتھ یہ واقعہ جو ہے مختلف صورتوں میں بیان ہوا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو فرشتے آئے تھے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے بھنا ہوا بچھڑا رکھ دیا، اور یہ انداز میزبانی ہے، انداز مہمانی ہے انبیاء کا کہ وہ پوچھنے نہیں بیٹھ جاتے ہم لوریوں کی طرح کہ پانی تے نہیں پیو گے، کھانا تے نہیں کھاؤ گے، نہیں، ایسا کچھ نہیں کیا، وہ گئے اور ایک بھنا ہوا بچھڑا لا کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ اب وہ لوگ تو فرشتے تھے، انہوں نے کھانا تھوڑی تھا، انہوں نے نہیں کھایا، جب نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خوف محسوس ہوا۔ خوف اس لیے محسوس ہوا کہ جو شخص کسی کے گھر سے کھانا نہیں کھاتا تھا اس طرح مہمان آنے کے بعد، اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دشمنی کے ارادے سے آیا ہے، وہ دشمن قوم کا آدمی ہے، وہ کسی اچھے ارادے سے نہیں آیا۔ تو پہلی تو بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، انسانی شکل میں تھے، ان کے سامنے بھنا ہوا بچھڑا رکھا۔ پھر جب انہوں نے کھایا نہیں تو ابھی تک بھی ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ چلا کہ یہ تو فرشتے ہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ خوف پیدا ہوا کہ یہ کہیں دشمن قوم سے ہیں، یہ دشمنی کی نیت سے آئے، اس لیے نہیں کھانا کھا رہے۔ اس لیے کہا انا منکم وجلون، ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ، ہمیں خطرہ ہے تم سے۔ انہوں نے آگے سے کہا قالوا لا توجل، خطرہ محسوس کرنے کی کوئی بات نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو فرشتے ہیں اور ہم آپ کی طرف آئے ہیں، ایک بیٹے کی خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ایک بیٹا عطا کرے گا، بغلام علیم، ایک جاننے والا، ایک علم و فضل رکھنے والا بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرنے والا، اس کی بشارت دینے کے لیے آئے۔ قال ابشرتمونی، کیا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تم مجھے خوشخبری دے رہے ہو، علی ان مسنی الکبر، میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، بوڑھا ہونے کے باوجود، علی ان مسنی الکبر، مجھے تو بڑھاپے نے چھو لیا ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اس کے باوجود اللہ۔ اور دوسرے مقامات پر یہ بات واضح ہے، یہ پیچھے میں پڑھ آئے ہیں، آگے بھی ذکر آئے گا کہ جو بی بی صاحبہ تھیں وہ بھی بوڑھی تھیں، خود بھی بوڑھے تھے، اور انہوں نے کہا میں بوڑھا ہوں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، بڑھیا ہو چکی ہے، تو اس صورتحال میں خوشخبری، ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو، علا، اس کے باوجود، مسنی الکبر، کہ مجھے تو بڑھاپے نے آن لیا ہے، اس کے باوجود خوشخبری، فبم تبشرون، کس بنیاد پر خوشخبری دے رہے ہو، میں تو بوڑھا ہوں، بڑھاپے کے باوجود خوشخبری۔ اللہ اکبر،
قالوا انہوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم جو خوشخبری دے رہے ہیں یہ عین حق پر مبنی ہے، سچی خوشخبری ہے، ایسے خواہ مخواہ ادھر ادھر کی بات ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے۔ فلا تکن من القانتین، کیا ہوا آپ بوڑھے ہیں، کیا ہوا آپ کی اہلیہ جو ہیں وہ بھی بڑھیا ہیں اور وہ بھی بانجھ ہو چکی ہیں، فلا تکن من القانتین، مایوس ہونے والوں میں سے نہ ہوں آپ، نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ اللہ، گویا آپ کو کوئی نا امیدی ہے، فرشتوں کو کہنا کا یہ مطلب، سبحان اللہ۔ اب آگے سے ابراہیم علیہ السلام وضاحت کرتے ہیں کہ میں نا امید نہیں ہو رہا۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، یعنی ابراہیم علیہ السلام پورے تیقن کے ساتھ فرشتوں کو یہ جواب دیتے ہیں اللہ کی رحمت سے تو صرف گمراہ لوگ جو ہیں وہ مایوس ہوتے ہیں، نا امید ہوتے ہیں۔ تو گویا میں اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہیں ہوں، میں تو پوچھ رہا تھا، ایک سوال کر رہا تھا کہ کیا بڑھاپے کے باوجود خوشخبری ہے، اس کے باوجود کہ حالات بظاہر نہیں ہیں پھر بھی خوشخبری دے رہے ہو مجھے؟ تو میں تو یہ سوال کر رہا تھا، اللہ کی رحمت سے مایوسی کی کوئی بات نہیں تھی، اللہ تعالیٰ تو جو مرضی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ تو فعال لما یرید ہے۔ قال ومن یقنط، کون مایوس ہوتا ہے من رحمتہ، اللہ کی رحمت سے، من رحمت ربہ، اپنے رب کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے، الا الضالون، سوائے گمراہ لوگوں، جو راہ سے ہٹے ہوئے ہوں وہی مایوس ہو سکتے ہیں، مگر نہ اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس اور نا امید نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے یہ انبیاء کی بصیرت ہے کہ فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، وہ سورہ ہود کے اندر ہم پڑھا ہے کہ ان کی تعداد کتنی تھی، بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ 2 تھے، بعض نے کہا کہ نہیں 4 تھے، 5 بھی، 7 بھی، 9 تک کی آتی ہے کہ 9 تھے، جتنے بھی تھے خوبرو نوجوان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نہیں سمجھ سکے، اور ظاہر ہے کہ انبیاء اتنا ہی غیب کا علم جانتے ہیں جتنا اللہ تعالیٰ عطا فرما دے، جو اللہ تعالیٰ نے عطا نہ فرمایا ہو ان کو بھی نہیں معلوم ہوتا۔ تو فرشتے آئے تھے انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں تو وہ ان کے آگے بچھڑا ہی نہ رکھتے، بنا ہوا بچھڑا کھانے کے لیے ان کے بندوبست نہ کرتے، اور جب بندوبست کر بھی دیا تھا تو جب وہ کھا نہیں رہے تھے تو بھی ابراہیم علیہ السلام کو معلوم ہوتا کہ یہ فرشتے ہیں اس لیے نہیں کھا رہے، تو ابراہیم علیہ السلام دل میں کوئی خدشہ اور خوف پیدا نہ کرتے کہ یہ پتہ نہیں دشمن قوم کے ہیں، کون لوگ۔ جب تک فرشتوں نے بتایا نہیں ابراہیم علیہ السلام کو کوئی خبر نہیں، اور جب بتا دیا کہ ہم فرشتے ہیں، اور کہا کیا کہ ہم خوشخبری دینے آئے ہیں آپ کو بیٹے کی۔ اب ابراہیم علیہ السلام آگے سے پوچھتے ہیں، اب خوشخبری دے بھی دی، مکالمہ ہو گیا، اور جو اماں جی تھیں انہوں نے بھی جو جس حیرت کا اظہار کرنا تھا وہ بھی کر لیا، جیسے دوسرے مقامات پر سورہ ذاریات وغیرہ میں آتا ہے کہ انہوں نے تو اپنے چہرے پر تھپڑ مارا اور حیران ہو گئی کہ یہ کیا ہونے والا ہے، میں بڈھی کھوسٹ خاتون ہوں، مجھے بیٹا ہوگا۔ تو فرشتوں نے دونوں کی یہ جو سوالات کا جو تبادلہ تھا، ان کی جو کیفیات تھی، وہ انہوں نے پورا اس کو اطمینان بخش جواب دے دیا، اور دونوں کو معلوم تھا کہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی قدرت سے تو ہر چیز ہر وقت ممکن ہے، لہٰذا اس بات پر حیرت تو ضرور ہوئی، مایوسی اور نا امیدی نہیں تھی، بات مکمل ہو گئی تھی۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام آگے سے سوال کرتے ہیں، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ فرشتوں یہ بتاؤ کہ تمہارا اصل معاملہ کیا ہے، کس لیے آئے ہو؟ اب یہ معلوم ہے، یہ فراست ہے، نبوی فراست ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا یہ گویا جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک فراست عطا کی ہوتی ہے، ان کو یہ سمجھ آ گئی کہ انسانی شکل میں صرف بیٹا عطا کرنا ہوتا، اور صرف بیٹے کی عطائیگی کی خوشخبری جو ہے اس کے لیے اتنے بڑے پروٹوکول کی اور اس طرح انسانی شکل میں فرشتے بھیجنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، معاملہ کوئی اور ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے تم نے بیٹے کی بشارت دے دی، کافی ہے، مجھے ہمیں بشارت مل گئی، ہم نا امید نہیں ہیں، ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے، لیکن اگلا سوال کیا، قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تمہارا اصل معاملہ، خطب کہتے ہیں معاملے کو، مسئلے کو،
بات کو بھی کہتے ہیں خطب. فما خطبکم، تمہاری بات کیا ہے، اصل بات بتاؤ، اصل معاملہ کیا ہے، اصل مسئلہ کیا ہے. ایھا المرسلون، تم جو بھیجے گئے ہو تو یہ گویا صرف تم بچے کی خوشخبری، بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے نہیں بھیجے گئے، کوئی معاملہ اور ہے، وہ بتاؤ. قالوا، تو انہوں نے کہا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، درست بات ہے، ہم صرف بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے. بیٹے کی خوشخبری دینا یہ گویا ایک ضمنی طور پر تھا. اصل معاملہ کیا تھا؟ انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، مجرموں کی قوم کی طرف. اب ایک طرف ابراہیم علیہ السلام ہے، اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام کی خوشخبری مل رہی ہے. دوسری طرف مجرمین کی قوم ہے، ان کو وہی فرشتے ہیں، اللہ کا حکم لے کر آئے ہیں. ایک طرف انعامات کی خوشخبری ہے، اور انعامات میں سے ایک انعام کی خوشخبری ہے، اور دوسری طرف کیا ہے؟ مجرموں کو عذاب کی دھمکی ہے، بلکہ اس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، وہ عذاب لے کے آ رہے ہیں. انا ارسلنا، ہم بھیجے گئے ہیں الی قوم مجرمین، مجرموں کی قوم کی طرف. الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین، چونکہ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے رشتے میں، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ آپ جو ہیں وہ لوط یعنی فرشتے جو ہیں وہ لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب لانے کے لیے آئے ہیں، تو ان کو فکر لاحق ہوئی کہ اس میں تو لوط علیہ السلام بھی ہیں، میرے بھتیجے، اور وہ اللہ کے نبی ہیں، ان کے گھر والے بھی ہیں، سب لوگ موجود ہیں، جس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوف لاحق ہوا، اور ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں سے یہ کہنے کی کوشش بھی کی کہ یہ کسی طریقے سے عذاب ٹل جائے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، عذاب ٹل نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو گیا. البتہ ابراہیم علیہ السلام کی تسلی انہوں نے یوں کروائی، الا آل لوط، سوائے لوط والوں، لوط کے گھر والوں کے، جو لوط علیہ السلام کا گھرانہ ہے، ان کے اوپر عذاب نہیں آئے گا. انا لمنجوہم، ہم لازماً ان کو نجات دینے والے ہیں، ان کو ہم نکال لینے والے ہیں، اجمعین، سب کے سب وہ نکل آئیں گے اس میں سے. یعنی عذاب میں مبتلا لوط علیہ السلام کے متبعین نہیں ہوں گے. آل لوط جو ہے، آل کا لفظ قرآن حکیم میں کئی جگہ استعمال ہوا، اور آل سے مراد ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے مراد صرف اولاد ہے. بہت سارے لوگ اس سے مراد اولاد سمجھتے ہیں اور صرف اہل خانہ، اور حالانکہ آل سے مراد اولاد بھی ہوتی ہے، گھر والے بھی ہوتے ہیں، اور آل سے مراد جو متبعین ہیں، جو پیچھے چلنے والے ہیں، وہ بھی اس سے مراد ہوتے ہیں، متعلقین بھی اس سے مراد ہوتے ہیں، دعوت پر لبیک کہنے والے بھی اس سے مراد ہوتے ہیں. یعنی پوری کی پوری جو لوط علیہ السلام کی امت دعوت ہے، وہ عذاب سے جو امت اجابت ہے، جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا تھا اور آپ کے متبع ہو گئے تھے، آپ کے پیچھے چلنے والے تھے، وہ سارے کے سارے تو عذاب سے بچا لیے گئے تھے. جتنے بھی اہل ایمان تھے وہ سارے بچا لیے گئے تھے. یعنی صرف گھر والے نہیں بچے، سارے اہل ایمان بچے. وہ 10 تھے یا 20 تھے یا 1000 تھے یا 100 تھے، جتنے بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے سب کو بچایا. تو آل لوط سے مراد صرف گھرانہ نہیں ہے، بلکہ ان کے گھر والوں کے علاوہ ان کے جو پیچھے چلنے والے، ان کے نظریے کے پیچھے چلنے والے، عملاً ان کے پیچھے چلنے والے، وہ بھی سارے مراد. دیکھیں آل فرعون اور آل فرعون کا ذکر ہے قرآن میں. اگر ہم آل سے مراد صرف اولاد لیں یا اور صرف گھر والے ان سے مراد لیں، تو فرعون کے بارے میں تو مورخین نے لکھا ہے کہ وہ لا ولد تھا، اس کی تو اولاد تھی کوئی نہیں، اسی لیے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گود لیا تھا. موسیٰ علیہ السلام کو گود لینے کی وجہ یہ تھی کہ اس کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی. تو جس کی اپنی اولاد ہی نہیں تھی، اور قرآن بار بار کہتا ہے آل فرعون آل فرعون، تو آل فرعون اولاد تو نہیں تھی، تو پھر وہ آل کون سی تھی؟ تو فرعون جس کی اولاد کوئی نہیں تھی، اس کی آل کون سی تھی؟ جو فرعون کے پیچھے چلنے والے تھے وہ سارے ان کی آل تھی. اللہ اکبر. یہاں سے ایک اور مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ ہم جو دعا کرتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی خود، کہ میرے اوپر اور میری آل پر رحمت کی دعا کیا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.
کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو یہاں آل سے مراد کیا ہے؟ یہاں آل سے مراد صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ بھی مراد ہے، اور آل سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت تک آنے والی امت اجابت ہے. جس نے جہاں جہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل ہے. لہذا جب آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، آپ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو جب یہ آپ آل محمد کے اوپر رحمت نازل کرنے کی دعا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خود اور امت محمدیہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرد اس کے اندر شامل ہے، جو آنے والے دنوں میں بھی قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہے گا، امت اجابت میں داخل ہوگا، وہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کی دعا کے اندر شامل ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرے اوپر ایک دفعہ رحمت کی دعا کرتا ہے نا، اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. حالانکہ جس وقت ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی، تو وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر رحمت کی، اور آپ کے جو اہل بیت کرام اور آپ کے جو صحابہ کرام ہیں اور آپ کے گھرانے والے جو معزز افراد ہیں، صرف ان کے لیے دعا نہیں ہوتی بلکہ یہ پوری امت اجابت کے لیے دعا ہوتی. تو فرمایا کہ اللہ آل لوط، ہم لوط کے پیچھے چلنے والے جو لوط علیہ السلام کے متبعین ہیں، آپ کے جو گھرانے والے ہیں، ان سب کو ہم بچا لیں گے. انا لمنجوہم اجمعین، ان سب کو ہم نجات دے دیں گے، ان کو ہم نکال لے آئیں گے وہاں سے. نجات دینا، منجوہم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے، کسی صورتحال سے نکال دینا. سالویشن نجات ہوتی ہے، کسی چیز کو کسی چیز سے، کسی مصیبت سے نکال دینا، یہ نجات ہوتی ہے. انا لمنجوہم، عذاب آنے والا ہے، لیکن جو آل لوط ہیں، لوط علیہ السلام کے بات ماننے والے، وہ آپ کے گھر والے ہوں یا آپ کے باہر والے ہوں، سب کو ہم نے نجات دے دینی ہے، ان کو ہم بچا لیں گے، لہذا آپ پریشان نہ ہوں. الا امرأتہ، البتہ جو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے وہ اس نے کوئی نہیں بچنا. باقی سارے بچ جائیں گے، اس نے کوئی نہیں بچنا، اس لیے کہ قدرنا، ہم نے مقرر کر دیا ہے یا مقدر کر دیا ہے اور یہ بات طے ہو گئی ہے، انہا لمن الغابرین، کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جائے گی. انہا، وہ ہے، لمن الغابرین، پیچھے رہ جانے والوں میں سے. تو جو پیچھے رہ جائیں گے ان کے اوپر تو عذاب آنے والا ہے. اللہ اکبر. اور یہ بات جو کہی قدرنا، کس نے کہی؟ کون کہہ رہا ہے؟ فرشتے کہہ رہے ہیں. ہم نے مقدر کیا ہے اس کا. تو یہ فرشتوں نے کیا مقدر؟ یہ تو اللہ نے کیا ہے. تو جو کام کیا اللہ نے ہے، فرشتے کیوں کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ اصل میں ایک اسلوب ہے. یہ مرسلون تھے نا، یہ گئے تھے نا، یہ قاصد تھے نا، پیغمبر تھے نا، ایلچی تھے نا، پیغام لے کے آنے والے تھے نا. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. لہذا کسی ملک کا سفیر جب جا کے بات کرتا ہے تو اپنے ملک کے بہاف پہ بات کر رہا ہوتا. کسی ملک کا سفیر جا کے کسی جگہ بات کرے اور یہ کہے کہ ہم نے یہ کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سفیر صاحب نے آرڈر جاری کیے ہیں. نہیں، پیچھے سے صدر مملکت کے آرڈر آئے ہیں، پیچھے سے ہماری حکومت کے آرڈر آئے ہیں. قدرنا، ہم نے یہ کر دیا ہے. سفیر تو صرف پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. لہذا جب فرشتے کہہ رہے ہیں قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا ہے، تو وہ تو صرف اللہ کے فوج کے کارندے ہیں. انہوں نے تو صرف کارندوں نے ایک بات کی ہے. یہ وہی بات ہے کہ جب کوئی فوج جیت جاتی ہے نا، سپاہی بھی کہہ رہا ہوتا ہے ہم جیت گئے. جب کوئی فوج شکست کھا جاتی ہے تو سپاہی بھی کہہ رہا ہوتا ہے ہم شکست کھا گئے. حالانکہ اس فوج کے سپاہی سے لے کر اس ملک کے بادشاہ تک اور حکمران تک سب فتح پاتے ہیں یا سب شکست کھاتے ہیں، ان سب کی طرف اس کو منسوب کیا جاتا ہے. اس لیے ایک عام ادنا سپاہی جس کا کام صرف اور صرف ملک کے حکمرانوں کے اور اپنے سپہ سالار کے